اپنے کام کو ٹھیک کر کے کیا جائے، اور پھر زندگی میں نا خیر کو جانے نہ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اپنے کام کو ٹھیک کر کے کیا جائے اور نیکی جانے نہ دی جائے. خیر کا کام جلدی سے کر لیا جائے، جلدی سے. ہمارے ہاں نا بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی میں بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے نیکی کرنے کی، آغاز ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں نے کوئی بڑی ساری نیکی کرنی ہے، بڑی ساری، یعنی کوئی لاکھوں کروڑوں کی نیکی ہوگی تو پھر ہی کروں گا. خیر کا کام جو ہاتھ آتا ہے وہ کر دیں. مسجد میں کروڑوں لگانا ہی صرف نیکی نہیں، مسجد میں جھاڑو دینا بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. چلو یہ والی کر لیں، یعنی کبھی کبھی موبائل چھوڑ دینا بھی نیکی ہے. اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ اور بھی کچھ غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. عزیز دوست، کوئی خیر کا کام ہم سے ہو جائے، کوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے دیکھا کہ مسلمانوں کے رستے میں درخت ہے اور وہ تکلیف دیتا ہے. ویسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کرتا ہے، لیکن وہ درخت تکلیف دیتا تھا. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کانٹے دار تھا، اور بعض میں ہے کہ بیچ لگا ہوا تھا بالکل مین سڑک کے، تو لوگوں کو دشواری ہوتی تھی. ایک شخص نے کہا، وہ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کوئی کھڈا چھوٹا سا پڑ جائے نا کہیں، تو روز لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، روز تبصرہ کرتے ہیں، دیکھو جی یہ کھڈا نہیں گورنمنٹ بند کر رہی. بھئی یہ تو اتنا مشکل کام ہی نہیں جس کے لیے پہلے اسمبلی میں بل پاس کیا جائے. آپ کی گلی ہے، آپ کا بازار ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی سائیڈ پہ کریں اور تھوڑی سی مٹی ڈلے گی، اس کو بند کر دیں، بڑے سارے لوگ تکلیف سے بچ جائیں گے. لیکن چونکہ مزاج تبصروں کا ہے، میں ایک جگہ پہ تھا، کچھ زیادہ بڑے لوگ وہاں جمع تھے، تو چونکہ ہم نے ٹائم گزارنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ پاکستان پہ تبصرہ کرو، اور تبصرہ بھی یہ کرو کہ پاکستان کی کوتاہیاں بیان کرو. یہ آج کل ہماری ہابی ہے، یہ غیروں کو نہیں کام کرنا پڑ رہا، ہم سارا خود ہی کر لیتے ہیں. کمزوریاں بیان کرو مولویوں کی، پیروں کی، اور اس کے بعد سیاستدانوں کی، پھر فلانے کی، شروع ہو جاؤ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑے اچھے. اللہ کا بڑا، وہ پریشان ہی ہو گئے بہت زیادہ، جس طرح آپ نہیں ہو گئے ساری، وہ بھی سارے پریشان ہو گئے کہ حالات اچھے چل رہے ہیں. میں نے ان سے کہا پتہ مسئلہ کیا ہے میرا اور آپ کا؟ ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے. ہم نہ ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لہٰذا ہم سارے بھی ناراض ہی رہتے ہیں. جس سے دیکھ لیں وہ کسی نہ کسی سے. ہم نہ خوشیاں بانٹنا نہیں چاہتے، خوش ہونا نہیں چاہتے، خوشی تقسیم نہیں کرنا چاہتے، لہذا ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ کوتاہیاں بیان کرو، کمزوریاں بیان کرو. مسلمان کی یہ شان ہے. مسلمان تو حالات کا رخ بدل دیتا ہے، وہ تو اپنے حصے کی ڈیوٹی کرتا ہے، اپنے حصے کا کام کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیچ درخت لگا تھا اور وہ کانٹے دار ہوگا، جھاڑیوں والا ہوگا، وہ تکلیف دیتا تھا. ایک شخص نے سوچا یار کب تک اس پر تبصرے ہوں گے، لوگ گزرتے ہیں تکلیف ہوتی. اکیلے بندے نے فیصلہ کیا کہ میں یہ درخت کاٹوں گا. اکیلے بندے نے، اس نے فیصلہ کیا، اور پھر وہ اکیلا لے کے آیا کلاڑی. اس اکیلے نے وہ درخت کاٹا، اس نے رستے میں سے درخت کاٹ دیا. محبوب فرماتے رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. لیکن وہ ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. چھوٹا سا لوگ تنکا جلاتے ہیں تو آگ پوری پھیل نہیں جاتی. تو اگر آگ جلانے والے ایک چنگاری سے پھیلا دیتے ہیں تو بھائی بجھانے والے بھی ایک قطرے سے بجھا سکتے ہیں. لیکن شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم کوئی کام سٹارٹ کرنے کو، شروع کرنے کو تیار ہے. مزاج تبصروں کا ہے، مزاج تجزیے کا ہے، مزاج رپورٹنگ کا ہے. مزاج یہ ہے کہ گفتگو کرو، نشستن گفتن برخاستن، بات کرو، بیٹھو، گپ شپ کرو، اٹھ کے چلے جاؤ. اپنی زندگی سے کوئی نفع لیں، پہچانیں کہ ہمارا اعزاز کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ فائدہ کریں اپنے آپ سے، کچھ شروع کریں، کہیں سے آغاز کریں، کوئی ایسا سلسلہ. یہ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر نا ایک بیماری بڑی پھیل گئی تھی.
تو اس کا علاج ایک جڑی بوٹی سے ہونا تھا، تو جڑی بوٹی بہت اونچی تھی، 4 پہاڑ تھے اوپر نیچے، اور وہ پہاڑ کراس کر کے وہ جڑی بوٹی تھی، تو طبیب کہتے تھے وہ جڑی بوٹی اگر وہاں سے آ جائے، پہاڑ تھے ڈھلان والے، جو بندہ پیر رکھتا پھسل جاتا۔ اب علاقے کے لوگ بیمار ہیں، ضرورت بڑی زیادہ ہے، کیسے اتنے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کریں، مشکل ہو رہا ہے۔ ہر روز فیصلہ ہوتا کیا کریں، اٹھتے چلے جاتے، روز بیٹھک بیٹھتی۔ ایک بندہ بیچ میں سے اٹھا، اس نے کہا یار یہ ساری زندگی سوچتے رہنا بھی کوئی کام ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی طے کرنا کہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اس نے کدال پکڑی، ہتھوڑا پکڑا، سامان پکڑا، اوزار پکڑے، اور پہلا پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں حوصلہ افزائی کا مزاج بھی بڑا تھوڑا ہے، بڑا تھوڑا ہے۔ بلکہ کوئی بندہ کسی کے حق میں بات کرنے لگے، ابھی وہ پوری کرتا نہیں، تو ایک بندہ کہتا وہ تو ٹھیک ہے پر انہوں نے میری کوئی نہیں مانی تھی، وہ فوری طور پر ایک نئی بات بیچ میں وہ بیان کر دیتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ بات وہ تکمیل تک جائے۔ اس نے نا ایک پہاڑ کاٹنا شروع کیا، تو جو پاس میں سے آتا کہتا بے وقوف ہے تو، کہاں تو ایک بندہ، کہاں 4 پہاڑ، کیسے کاٹے گا؟ اس نے کہا یار اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو حوصلہ تو نہ توڑو۔ اچھا چلے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے روک کے، آپ کو میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے؟ چلے سبحان اللہ نہ کہیں، ہلکا ہلکا ایسے تو کریں، پتہ چل جائے، سمجھ آ جائے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ موبائل بڑا تحفہ ملا ہے ہمیں، پکا گفٹ مل گیا ہے۔ یہ تو پہلے تو ہم بچوں کو کہتے تھے نا کہ چلو مہربانی کرو موبائل ذرا بند کر دو، اب تو بزرگوں کو کہنا پڑے گا، والد صاحب کو کہنا پڑے گا کہ 10 منٹ چھڑیا کرو، بالاں دا بھی حال چال پوچھو۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، سیانے لوگ، سمجھدار لوگ، معاملہ فہم، ان کو کہنا پڑے گا۔ آج میں نے جمعے کے بعد کچھ دوستوں سے کہا، میں نے کہا میں آپ پہ پابندی لگاتا ہوں، آئندہ جمعے آپ مجھے نظر آئیں تو آپ کے ہاتھوں میں تسبیح ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں تو تسبیح ہوتی تھی، یہ کون چھین کے لے گیا اور موبائل دے گیا؟ تسبیح ہوتی تھی، اور تسبیح کا کمال یہ ہے ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ بندہ پڑھ بھی لیتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا، کون لے گیا ساری چیزیں؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، کسی نبی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 10 نے پڑھا ہے، پر نبی سارے کامیاب گئے۔ مجھے بتاؤ کامیاب گئے کہ نہیں؟ کامیابی کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ انقلاب برپا ہی ہو جائے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی کہ نہیں کی۔ آپ یہ تو حکم ہی نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مسجد لے کے آنا ہے، آذان وقت پہ دینی ہے، مسجد ٹائم پہ کھولنی ہے۔ نبی سارے کامیاب ہو کے گئے، سارے، اگرچہ کلمہ کسی کا چند لوگوں نے پڑھا، کسی کا چند 100 نے پڑھا۔ نبی کیوں کامیاب گئے؟ کہ وہ جو کام کرنے آئے تھے وہ کام انہوں نے توجہ سے کیا ہے، ڈیوٹی انہوں نے صحیح کر کے کی ہے۔ ہم نہ ڈیوٹی نہیں سے، وہ شخص کاٹ رہا ہے پہاڑ، لوگ اسے کہہ رہے کیسے کٹے گا؟ اس نے کہا یار چلو تعاون نہیں کر سکتے، حوصلہ شکنی تو نہ کرو۔ اس نے ایک پہاڑ کاٹا، سالوں لگ گئے، دوسرا کاٹا تو پھر سالوں لگ گئے، سال بیت گئے، زمانہ گزر گئے، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، 2 پہاڑوں پہ سیڑھیاں بنا سکا تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، تو کہنے لگے کیا ملا تجھے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جڑی بوٹی تک پہنچ نہیں سکا، ابھی 2 پہاڑ پڑے ہیں اور تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے میرے وطن کو، میرے ملک کو، اس شے کی ضرورت ہے۔ آج بستر مرگ پر اس شخص نے آنکھیں کھولی اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں میں نتیجہ کتنا لے کے دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں خبر ہی نہیں۔ نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا ہے، آدھا رستہ میں نے آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا وہ 0 سے شروع نہیں کرے گا، وہ 3 سے شروع کرے گا۔ اور میں نے آدھی مشکل تو حل کی۔ ہمارے ہاں کوئی آدھا سفر بھی آسان نہیں کرتا، چلو آدھا تو آسان ہو جائے، ہم نہ تھوڑا سا بھی کام کرنے کو تیار ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ،
یہ ڈانگ ٹپاؤ وقت گزارتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں. الیکشن قریب آ گئے تو کچھ چیز سستی کر دو, کو تھوڑا پیکج دے دو, کو تھوڑا یوں کر دو, صرف تھوڑا سا لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. کوئی مستقل بنیادوں پر پالیسیاں وضع نہیں کی جاتی, تھوڑا سا ماحول بس بنایا جاتا ہے. عزیز دوستو, اپنی زندگی سے کوئی کام لینا ہے, مومن کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے, بس شرط یہ ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اپنی زندگی کسی کام پہ لگانی ہے, اس سے کوئی نفع لینا. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا, انعام ہمیشہ کوشش کرنے والوں کو ملتا ہے.